پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسا واقعہ جو نہ صرف تاریخ کا حصہ ہے بلکہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ یہ واقعہ ہے نمرود کی بیٹی کا واقعہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نمرود وہ بادشاہ تھا جو اپنی طاقت اور غرور میں اس قدر مگن تھا کہ اس نے خود کو معاذ اللہ خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا، لیکن اس کی بیٹی کا ایمان اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ داستان صرف ایک لڑکی کی نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کی داستان ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو کیوں نہ آج ہم اس ایمان افروز داستان کو تفصیل سے جانیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نمرود وہ بادشاہ تھا جو بابل موجودہ عراق پر حکمرانی کرتا تھا۔ وہ اپنی طاقت اور حکومت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے اپنے لیے عظیم الشان محل بنوائے، فوجی طاقت کو مضبوط کیا اور دنیا بھر میں اپنا نام روشن کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا سمجھنے لگا۔ پیارے دوستو، نمرود کا غرور اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بچا لیا اور یہ معجزہ دیکھ کر بھی نمرود اپنے راستے سے نہ ہٹا۔ پیارے دوستو، لیکن آج ہم نمرود کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی بیٹی کے بارے میں بات کریں گے، جس کا ایمان نمرود کے غرور کو خاک میں ملا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، نمرود کی بیٹی ایک خوبصورت، ذہین اور نرم دل لڑکی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح غرور اور تکبر سے پاک تھی۔ اس کی شخصیت میں عاجزی اور انسانیت کا جذبہ تھا۔ وہ اپنے باپ کے ظلم اور جبر کو دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ نمرود کی بیٹی کو اپنے باپ کے حکم پر لوگوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے باپ کو ہدایت ملے اور وہ ظلم و ستم سے باز آ جائے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آنے والا ہے جو اسے ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ پیارے دوستو، ایک دن نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید سنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے تھے اور بت پرستی سے منع کرتے تھے۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق اور رازق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے دوستو، نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو دل سے سنا۔ اس کے دل میں ایک چنگاری سی بھڑک اٹھی۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی یہی سچ ہے؟ کیا میرے باپ کا راستہ غلط ہے؟ پیارے دوستو، نمرود کی بیٹی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس نے دل سے کہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں، وہی میرا رب ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے دوستو، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی بیٹی جو ہر آرام اور لگژری میں پلی بڑی ہو، اچانک ایک نبی کی باتوں پر ایمان لے آئے؟ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ نمرود کی بیٹی نے اپنے باپ کے غرور اور طاقت کو نظر انداز کرتے ہوئے حق کو قبول کر لیا تھا۔ پیارے دوستو، جب نمرود کو اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا پتہ چلا تو اس کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہتی ہے۔ نمرود اسے ڈرانے دھمکانے لگتا ہے، لیکن بیٹی کا ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، نمرود نے اپنی بیٹی کو سخت سزائیں دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اسے تاریک کوٹھڑی میں بند کر دیا، بھوکا پیاسا رکھا اور ہر طرح سے اسے تنگ کیا، لیکن نمرود کی بیٹی نے ہر آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ وہ کہتی تھی کہ میرا ایمان میری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ پیارے دوستو، ایک دن نمرود نے اپنی بیٹی کو ایک بہت بڑے میدان میں لے جایا گیا۔ وہاں اس نے ایک بہت بڑا آتش کدہ تیار کروایا تھا۔ نمرود نے کہا، اگر تو اپنے ایمان سے توبہ نہیں کرے گی تو میں تجھے بھی اسی آگ میں جلا دوں گا جس میں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا تھا۔ پیارے دوستو، نمرود کی بیٹی نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، میرا اللہ مجھے بچا لے گا۔ جب اسے آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی
اور نمرود کی بیٹی بالکل محفوظ رہی۔ پیارے دوستو، یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا۔ نمرود کا غرور خاک میں مل گیا اور وہ بے بسی کے عالم میں رہ گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق اور ایمان کی راہ میں ہر آزمائش کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ نمرود کی بیٹی نے ہمیں دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پیارے دوستو، آج ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے نمرود ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے اور وہ ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔